अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा माशरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला ख़ान। आज हमारे साथ अतीकुर रहमान बंगर साहब बैठे हैं, जो माशाल्लाह जिन्होंने सिंध यूनिवर्सिटी से बीबीए किए है। कल बैंक में एज आ मैनेजर, ब्रांच मैनेजर काम कर रहे हैं। आज इनसे हम बैंक के हवाले से कुछ मालूमात लेंगे कि बैंक में अगर जो हम जाते हैं या कि ये सिर्फ सैलरी के काम आती है, ऐसे और भी कुछ फ़ायदे हैं। और बैंकों के अंदर ये भी देखेंगे कि क्योंकि सालाना जो इनकी होती है एक मुकाबला होता है बैंकों में, तो पहले नंबर पे कौन है, सेकंड पे कौन आया है, ये भी आज पूछेंगे कि किस तरह ये आते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत मालूमात लेंगे। अतीक भाई से हाल करेंगे मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अब्दुल्ला भाई। अतीक भाई खैरियत है? ठीक ठाक हो? अल्लाह का करम। अब्दुल्ला भाई आप कैसे हैं? खुश हैं? ठीक ठाक खैरियत? अल्लाह का करम। भाई आज हमें कुछ बैंकों के बारे में मालूमात दें कि एक आम बंदा बैंक बाहर से सुनता है कि और देखता है कि बिल्डिंगें बनी होती है, बैंक है, जैसे स्टेट बैंक है, और इसके अलावा नेशनल बैंक है, और इसके अलावा जो प्राइवेट बैंक हैं। तो बैंकों का बेसिकली काम क्या है, थोड़ा ये हमें समझाएं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, बड़ी मेहरबानी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और इस चीज़ को आपने चैनल पे आवाम की सहूलत के लिए और उनकी मालूमात के लिए एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म शुरू किया हुआ है यूट्यूब चैनल पे हमारा माशरा के नाम से। तो मैं आपको उसी तरीके से बताऊंगा कि हमारे माशरे में जो हमारी बैंक्स हैं, जिस तरह हमारी एक तो नेशनल क्या कहते हैं वफाकी बैंक है, स्टेट बैंक, इसके अलावा हमारा नेशनल बैंक है या दूसरी भी दीगर प्राइवेट बैंक्स वगैरह हैं। तो बैंकों का बुनियादी काम ये है कि जो हमारी आम आवाम है, जो हमारी पब्लिक है, इसका जो पैसा है, जो भी पाकिस्तान करेंसी छापता है, जो पैसे की क्या कहते हैं सर्कुलेशन होती है, एक रोलिंग होती है, वो एक ऐसे प्रॉपर चैनल से हो जिसका रिकॉर्ड मौजूद हो। तो बैंकिंग का बेसिकली ये है कि आवाम की जो भी पैसे की रोलिंग वगैरह होगी, इसका एक रिकॉर्ड जाएगा हुकूमत के पास कि इतनी हमारी परसेंटेज आवाम, हमारी इतनी आवाम हमारे इन पैसों और रिज़र्व की बुनियाद पे जो बनाए गए छापे गए पैसे हैं, या जो हमारे पास कैश जो हमारे पास पाकिस्तान में सर्कुलेट कर रही है वो कितनी है, और इसका हमारे आवाम में कितना फ़ीसद काम चल रहा है, और आवाम जो है हमारी हमें टैक्स दे रही है, कौन कौन सी नहीं दे रही। तो बेसिकली टैक्स कलेक्शन भी है इसमें, और इसमें ये भी देखा जाता है कि हमारी कितनी फ़ीसद आबादी वगैरह जो है, जो हमारा पैसा है वो सर्कुलेट कर रहा है, रोलिंग कर रहा है उसमें पूरे पाकिस्तान में। अच्छा अतीक भाई, एक और भी सवाल है कि जैसे अकाउंट हैं, अकाउंट की कितनी किस्में होती हैं इसमें बैंकों में? सर वैसे तो अकाउंट्स की बुनियादी दो ही टाइप्स हैं, एक है सेविंग, दूसरा करंट, जिसको आमतौर पर PLS भी कहते हैं सेविंग को। सेविंग अकाउंट का बुनियादी मकसद ये होता है कि कस्टमर जो है वो एक फ़िक्स परसेंट पे, उसको माहाना की बुनियाद पे या क्वार्टर की बुनियाद पे या सेमी एनुअल या एनुअल की बुनियाद पे, जिसको आप छमाही, छमाही या सालाना बोल दें, इस बुनियाद पे उसको मुनाफे मिलते हैं उसकी डिपॉज़िट के ऊपर जितनी वो रख रहा है। और इसके अलावा हमारे पास होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट वो होता है जिसमें किसी किस्म की कोई भी प्रॉफिट कस्टमर को नहीं मिलता, लेकिन हाँ उसका पैसा एक महफूज जगह पर महफूज है, जहाँ उसका पैसा उसके घर की तिजोरी बनिस्बत अपने बैंक में एक बहुत ही सिक्योर कस्टडी में मौजूद है, जहाँ इंशाल्लाह उसका कोई भी किसी किस्म का कोई नुकसान भी नहीं होगा। हाँ अलबत्ता ये है कि वो अपनी कोई प्राइवेसी खुद ही ना लीक कर दे। लेकिन ये है कि अकाउंट बुनियादी तौर पे एक सेविंग है, दूसरा करंट। फिर सेविंग में मुख्तलिफ उसके टाइप्स हैं और करंट्स में मुख्तलिफ उसके टाइप्स हैं। लेकिन एक अकाउंट हमारा एक है जिसको हम कहते हैं आसान अकाउंट। ये सेविंग में भी आता है, ये करंट में भी आता है, और ये अकाउंट बेसिकली स्टेट बैंक ने दिया हुआ है उन बंदों के लिए जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, यानी आमदनी का ज़रिया नहीं है, रेडी चलाता है, रक्षा चलाता है। इसका हमारे पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे कोई भी ऐसा कोई सर्टिफिकेशन, कोई इदारा नहीं है जो उसको ऑथेंटिकेट कर दे कि भाई ये चीज़ जो है क्या कहते हैं बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन या चैनल से चल रही है, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से हम लोग ये आसान अकाउंट खोलते हैं। आसान अकाउंट है स्टेट बैंक का। तो जब तक अगर आपका अकाउंट आसान अकाउंट कहीं खुला हुआ है किसी भी बैंक में, तो वो बैंक उसके ऊपर अपना अकाउंट नहीं खोल सकती किसी किस्म का। पहले आपको सेविंग अकाउंट करंट क्या कहते हैं
آسان اکاؤنٹ بند کرنا ہوگا، چاہے وہ کرنٹ میں ہے چاہے وہ سیونگ میں ہے، پھر کوئی بھی بینک ہے وہ اپنا اکاؤنٹ اس کے اوپر کھول سکتی ہے۔ اچھا، ہم بینک میں جاتے ہیں تو یہاں پہ بہت سے بندے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ کیشیئر پہ چلو کیش ہمیں دے رہا ہے، ایک برانچ مینیجر بیٹھا ہوتا ہے جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے ان کو، اور اس کے علاوہ جو دوسرے بیٹھے ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ جیسے جی بی او وغیرہ ایسے کوئی ڈیزگنیشن ہم نے سنے ہیں کہ ان کے کیا کام ہے، ان کے کیا کیا ڈیزگنیشن کیا ہیں ان پہ تھوڑا رہنمائی کرنا۔ صحیح کہا آپ نے کہ صرف کیش کا کام تو ہمارے پاس نہیں ہے بینکس میں، یہ پہلے بینکس وغیرہ کام کرتے تھے سروسز پہ، پھر یہ جنرل مشرف صاحب نے ان کو 2 پارٹس میں کنورٹ کر دیا، ایک سیلز میں دوسرا آپریشن میں۔ ابھی آپ جس بھی بینک میں جائیں، جس بھی برانچ میں جائیں، جس بھی بینک کی جس برانچ میں جائیں، آپ کو جو بھی نظر آئے، لیکن وہاں بیسیکلی 2 ٹیمیں کام کر رہی ہیں، ایک سیلز کی جس کا کام ہے ڈپازٹ لانا، مارکیٹ کرنا، کسٹمر ڈیلنگ کرنا، اور ایک ہے ہماری آپریشن کی۔ اب سیلز میں ہمارے آتے ہیں مینیجر صاحب جو برانچ میں آپ کو ملیں گے ہر برانچ میں، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ ایک آر ایم ہوتا ہے، ریلیشن شپ مینیجر، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کے سی ایس آر بھی ہوتے ہیں، جی بی او بھی ہوتے ہیں، وہ بھی انہی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سی ایس آر مختلف میں کام ایک ہی ہے، ڈیزگنیشن کے نام مختلف ہیں ہر بینک کے اپنے حساب سے۔ اس کے علاوہ کیشیئر جو آپ دیکھتے ہیں جس سے ڈیلنگ ہوتی ہے کیش کی، اور ایک ہوتا ہے ہمارا سی ایس ایم یا برانچ آپریشن مینیجر یا آپریشن مینیجر بھی کہہ سکتے ہیں آپ صرف اس کو۔ مختلف بینک سے مختلف نام رکھتی ہیں، کوئی رکھتا ہے کسٹمر سروس مینیجر، کوئی برانچ آپریشن مینیجر، کوئی مینیجر آپریشنز، تو یہ ہوتا ہے کیشیئر ہوتا ہے، جی پی او کہہ لیں یا کیا کہتے ہیں سی ایس آر کہہ لیں، یہ ایک ہی چیز ہے، مختلف بینک ہے مختلف نام ہے، اور اس کے علاوہ آر ایم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اپنا برانچ مینیجر ہوتا ہے۔ اچھا عتیق بھائی، یہ بتائیں کہ یہ ڈی ڈی اور آن لائن اس میں کیا ڈفرینس کیا ہے؟ جس طرح ایک تو کہتے ہیں کہ ڈی ڈی بنانی پڑتی ہے اور ایک ہوتا ہے آن لائن ہوتا ہے، اس کے کیا کیا فائدے کیا کیا نقصان ہیں ان کے، یا ان کی ٹرانزیکشن کس طرح ہوتی ہے، اس میں تھوڑا رہنمائی کریں۔ عبداللہ بھائی، بیسیکلی جو ڈی ڈی آپ نے کہی ڈیمانڈ ڈرافٹ، ڈی ڈی جو فل فارم ہے ڈیمانڈ ڈرافٹ، تو اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈرافٹ ڈیمانڈ پہ بنے گا، اور یہ آج کل جو ہے کوئی بھی کمپنی وغیرہ کے ساتھ آپ اس کی ڈیلرشپ ہے آپ کے ساتھ، یا اپنے کوئی چیز بکنگ وغیرہ کرانی ہے، تب آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کے نام سے ڈیمانڈ ڈرافٹ بناتے ہیں کہ اس کمپنی کے نام سے، اس کے اکاؤنٹ سے، آپ کے اکاؤنٹ سے، عبداللہ کے اکاؤنٹ سے ہم ڈی ڈی بنائیں گے، ڈیمانڈ ڈرافٹ بنائیں گے، تو یہ ڈیمانڈ پہ بنتا ہے کسی بھی پارٹیکولر چیز کے لیے۔ باقی رہی آن لائن کی بات، آن لائن یہ ہے کہ آپ کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ یہاں پر ہیں ڈیرہ لیار میں، ان کو کراچی میں پیسے ضرورت ہیں، یا آپ ڈیرہ لیار میں، وہ کراچی میں، آپ کو یہاں ضرورت ہے پیسے، اور پیسے بھی آپ کو 15-20 منٹ میں چاہیے۔ اب کراچی سے وہاں یہاں تک پیسے لانا تو فزیکل تو بہت ٹائم بھی لے گا اور مشکل کام بھی ہے، آپ کی ضرورت جو وقتی ضرورت ہے وہ پوری بھی نہیں ہوگی۔ تو آن لائن یہ ہے کہ وہاں آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں گے جس بھی بینک کا ہے، وہ وہاں سے کیا کریں گے، بینک میں جائیں گے، ایک فارم ہوتا ہے آن لائن کا، وہ فل کریں گے، جو بھی طریقہ کار ہے، اگر اکاؤنٹ ہے تو اکاؤنٹ نمبر کے ذریعے کریں گے، اگر نہیں ہے تو این آئی سی کی کاپی کے ذریعے وہ کیشیئر کو دیں گے، فارم فل کر کے سائن وغیرہ کر کے، وہ پھر ایک پراپر چینل سے وہاں سے صرف کیا کرے گا، نمبرز، وہ پیسے نہیں آئیں گے آپ کے پاس، بیسیکلی نمبرز چینج ہوتے ہیں، جس طرح ہم ایزی لوڈ کراتے ہیں، ہمارے پاس وہ 50 100 500 نہیں آتے، ہمارے پاس نمبر آتے ہیں، تو ہم ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آج کل کی دنیا چل ہی رہی ساری نمبروں پہ ہے، تو وہاں سے وہ کیا کرے گا، کچھ نمبر اٹھا کے آپ کے اکاؤنٹ میں نمبر ڈال دے گا، جتنے پیسے ہیں اتنے ہی ویلیو کے، آپ یہاں جاؤ گے اکاؤنٹ میں آپ کے آ گیا، اب یہاں جاؤ کہ اے ٹی ایم کے ذریعے، چیک کے ذریعے، جو بھی ذریعے ہیں، دونوں ذریعے عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں، آپ نکال سکتے ہیں۔ اچھا، آج کل ایک دوسری سہولت بھی آ گئی ہے اے ٹی ایمز میں، آپ کے پاس چیک بھی نہیں ہے، اے ٹی ایم بھی نہیں ہے، آپ کیسے پیسے نکالیں گے؟ پھر اے ٹی ایمز میں آج کل یہ طریقہ کار ہے کہ آپ بایو میٹرک کے ذریعے بھی نکال سکتے ہیں، آپ صرف بایو میٹرک دیں، اپنا ڈیٹا دیں، اس میں پیسے نکال آئیں گے۔ اچھا، کارڈ بھی نہیں ہو پھر بھی نکل جائیں گے؟ بالکل، آپ کے پاس کارڈ بھی نہیں ہو، اے ٹی ایم بھی نہیں ہو، چیک بھی نہیں ہو، آپ کو پیسے ضرورت ہیں، اے ٹی ایم مشین میں آج کل وہ بایو میٹرک کا آپشن بھی دیا ہوا ہے، آپ اپنا بایو میٹرک دیں گے، آپ کا ڈیٹا وہ فیچ اپ کر لے گا، پھر آپ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں۔ اچھا، اکاؤنٹ تو ہونا چاہیے نا اس میں، بینک میں؟ ہاں، اکاؤنٹ ہونا چاہیے، کیوں ورنہ آپ کیا اس بینک کا اے ٹی ایم کس طرح استعمال کریں گے، کیونکہ آپ جب آپ کا کوئی اکاؤنٹ ہوگا تبھی آپ استعمال کریں گے، چاہے کسی بھی بینک کا ہو، لیکن آپ کر سکتے ہیں۔
عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ 50,000 سے زیادہ ٹرانزیکشن نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کٹوتی ہوتی ہے. واقعی اس میں کٹوتی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پہلے جو پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے تک جو گورنمنٹ تھی اس کے دور تک یہ سب تھا کہ 50,000 سے اوپر گورنمنٹ نے ٹیکس رکھا ہوا تھا. وہ بھی انہوں نے مطلب پارٹیشنز کیے ہوئے تھے کہ 1 لاکھ تک 600 روپیہ، 1 لاکھ سے اباؤ 3 لاکھ تک 900 روپیہ، مختلف قسم کی اس نے فیس رکھی تھی. گورنمنٹ کی فیس تھی، وہ گورنمنٹ اپنے اس میں کاٹتی تھی. لیکن اس وجہ سے یہ کیا ہوا کہ بینکس کی ٹرانزیکشن کم ہو گئیں، لوگوں نے جو ہے نا رولنگ کرنا پیسے کی لیگل چینل سے بند کر دی، فزیکلی وہ کر رہے تھے. پھر جو پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی اس نے یہ کیا تھا کہ یہ ختم کر دیے تھے، اپنا ٹیکس ختم کر دیے. تو اب فی الوقت ابھی تک تو انہوں نے کسی حکومت نے، جو ابھی حکومت دوسری آئی ہے اس نے بھی ابھی تک وہ اس کو واپس امپلیمنٹ نہیں کیا. ابھی تک فری ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی بھی چارجز نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ہاں، یہ تھے ہمارے عتیق بھائی، اس سے ہم نے بہت سی باتیں کی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر عتیق بھائی سے ہم ٹائم لیں گے اور اس طرح ہی مفید باتیں سیکھیں گے. ملتے اگلے کسی ویڈیو پہ. اس کے علاوہ ہمارا معاشرہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہے.